دوستو، آج کا ہمارا موضوع بحث ہے پاکستان میں عدم رواداری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات۔ ان دونوں کا تعلق انسان کے نفسیاتی اور عمرانی زندگی کے ساتھ ہے۔ اب جب ہم نفسیات اور عمرانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بھی دو مختلف پہلو ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ لیکن اس اجتماعی اور انفرادی پہلو میں گہرا رشتہ ہے، کیونکہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، اور جب من حیث القوم افراد کی نفسیات کسی خاص پہلو سے پہچانی جانے لگے تو اس نفسیاتی پہلو کا جائزہ لیا جانا بہت ضروری ہے۔ کیا معاشرہ رواداری کی طرف گامزن ہے؟ کیا معاشرتی نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ رواداری، اخوت، برابری، محبت، جمہوریت کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں، یا کہیں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے نفسیاتی پہلو جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے؟ اور جب ایک فرد متاثر ہوتا ہے تو وہ کئی افراد کو متاثر کرتا ہے، اور جب کئی افراد متاثر ہوتے ہیں تو پھر پورے معاشرے کے اندر اس کی لہر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ سیاسی لیڈرشپ، سیاسی قائدین، سیاسی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں کسی قوم کے ثقافت کو، کسی قوم کے نفسیاتی اور عمرانی پہلوؤں کو تشکیل دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ میری آج کی گفتگو آپ کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے ہے کہ اجتماعی نفسیاتی اور عمرانی طور پر پاکستانی معاشرہ کس ڈگر پر جا رہا ہے اور کس طرف گامزن ہے۔ بات لمبی نہیں ہوگی، بات مختصر ہوگی، جس میں چند سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 15-20 سالوں میں افغان جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو معاشی، سماجی اور اخلاقی انحطاط پذیری ہوئی، اس کے نتیجے میں ہماری اجتماعی نفسیات میں عدم رواداری اور تشدد کے عنصر نے بہت زیادہ جگہ پائی ہے، اور اس تشدد اور اس عدم رواداری کا نتیجہ ہے کہ ہماری سیاسی قائدین میں سے کچھ ایسے ہیں جو دانستہ یا نادانستہ طور پر قوم کے اندر اجتماعی نفسیاتی ہیجان اور عدم رواداری کا سبب بن رہے ہیں۔ جب سیاستدان خود ایک دوسرے کو گالی دے دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تو تکار کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ اخلاقی معیار اور اخلاقیات کا پہلو چھوڑ دیں گے، تو پھر کلچر اوپر سے نیچے آتا ہے۔ جو اوپر سے نیچے آنے والا کلچر ہے وہ اس اجتماعی نفسیاتی ہیجان انگیزی اور عمرانی انارکی یا سوشل انارکی کا سبب بن رہا ہے۔ اس اجتماعی نفسیاتی ہیجان انگیزی اور عمرانی تشدد کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، اور خصوصی طور پر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ماحول پرا گندا ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر گروہی سیاست، اور اس گروہی سیاست کی بنیاد پر پھر جو نفسیاتی اور معاشرتی عدم رواداری پنپ رہی ہے، وہ صرف اساتذہ کو متاثر نہیں کر رہی، وہ طلباء کی
ذہنی تربیت میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ جب استاد ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتے اور وہ تشدد اور ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے معاملات کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی توجہ اپنے طلباء کی شخصیت اور کردار سازی کی بجائے کہیں اور مبذول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے آج کے نوجوان اس کردار سازی سے محروم کر دیے گئے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے کا استاد پاکستانی معاشرے کی نوجوان نسل کو عطیہ کر رہا تھا، دے رہا تھا۔ اس اجتماعی ہجانی کیفیت اور اس اجتماعی عدم رواداری کے نتیجے میں پاکستان کا ہر فرد متاثر ہو رہا ہے۔ میں اگر آپ کی توجہ میاں والی میں ایک معصوم بچی کو 5 گولیاں مار کر قتل کرنے کی طرف دلاؤں تو باخدا میری روح کانپ رہی ہے کہ کتنا ظالم ہوگا وہ شخص جس نے اس اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بیٹا کیوں نہیں تھا۔ یہ وہ اجتماعی تشدد ہے، یہ وہ اجتماعی تشدد کی نفسیات ہے جس کی بنیاد ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے کو تشدد پر اکسانے اور ایک دوسرے کو امن، محبت اور رواداری کی بجائے تشدد کی طرف لے جانے کا رویہ ہے۔ اس لڑکے کی اگر نفسیاتی کیفیت کا تجزیہ کیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حالت تک اس کو پہنچانے والے اس کے دوست ہوں گے، اس حالت تک پہنچانے والے اس کے خاندان کے وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اس کو اس تشدد کی طرف راغب کیا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے میرے بڑے عزیز دوست قاضی عبدالرحمن زکریا یونیورسٹی میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ قاضی عبدالرحمن کی فیس بک کے اوپر اگر پوسٹوں کا تجزیہ کیا جائے، سائیکو انالیسز کیا جائے تو وہ کئی ماہ سے شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ کس طرح ایک ذہنی تشدد سے گزر رہے ہیں۔ یہ ذہنی تشدد کی جو ایک لہر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس ذہنی تشدد کا مقابلہ محبت کے گیتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس ذہنی تشدد کا مقابلہ اپنی نوجوان نسل کو لٹریچر، شاعری، میوزک، فائن آرٹس اور تعلیم کے بنیادی مقاصد کی تبدیلی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ سیاسی قیادت کی طرف سے اس عہد سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ تو گالی دیں گے، نہ ایک دوسرے کے خلاف متشدد زبان استعمال کریں گے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ غیر جمہوری انداز میں گفتگو کریں گے، بلکہ تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام ملوز خاطر رکھیں گے۔ اور آخر پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی قوم کے ثقافت وہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، نفسیاتی اور عمرانی پہلوؤں کے لحاظ سے صرف ایک صورت میں پروان چڑھتی ہے جب اس کے تعلیمی ادارے رواداری، محبت، اخوت، مساوات اور جمہوریت کا درس دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔